تو چلیں آج ہم حفیظ طائب صاحب کی لکھی ہوئی ایک بہت ہی خوبصورت حمد کے 2 اشعار کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے شاعر نے بڑے سادہ سے سوالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس سے ہمارے رشتے کی گہری حقیقتوں کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ تو یہ ہے پہلا شعر، مختوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، یعنی ہر سیپ کے اندر یہ جو چھپی ہوئی مہربانی کی لہر ہے یہ آخر کس کی ہے؟ اور مرکوم کس کا حرف وفا ہے افق افق، مطلب یہ جو آسمان کے کناروں پر ہر طرف ایک نہ ٹوٹنے والی وفا کا وعدہ لکھا ہوا ہے یہ کس کا ہے؟ اور پھر آتا ہے دوسرا شعر، کس کی طلب میں اہل محبت ہے داغ داغ، یعنی یہ جو محبت کرنے والے ہیں یہ کس کی تلاش میں اپنے دلوں پر زخم لیے پھرتے ہیں، اور کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق، یعنی وہ کون سی ذات ہے جس کی ایک ادا سے پوری کائنات میں ہر طرف ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا ہے۔ تو چلیں پہلے شعر کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اس کا مرکزی خیال ہے اللہ کی وہ رحمت جو ہمیں ہر وقت نظر نہیں آتی۔ شعر کی شروعات ہی اس لفظ سے ہوتی ہے مکتوم، اس کا مطلب ہے کوئی چھپی ہوئی پوشیدہ چیز۔ تو شاعر نے شروع میں ہی ایک اشارہ دے دیا کہ ہم کسی ایسی قیمتی چیز کی بات کرنے والے ہیں جو سامنے نظر نہیں آتی۔ پھر آتا ہے لفظ موج کرم۔ اب یہ صرف کوئی عام سی مہربانی نہیں ہے، یہ ایک لہر ہے، رحمت کی ایک ایسی لہر جس میں طاقت ہے، حرکت ہے، یہ سخاوت کی ایک زبردست قوت ہے۔ اور شاعر نے یہ بتانے کے لیے کہ یہ چھپی ہوئی مہربانی کہاں ملتی ہے، صدف یعنی سیپ کا استعارہ استعمال کیا ہے، بہت ہی کمال کا استعارہ ہے۔ تو دیکھیں یہ استعارہ کام کیسے کرتا ہے۔ ایک طرف تو ایک عام سی سادہ سی سیپ ہے، پھر اس کے اندر اللہ کے کرم کی ایک پوشیدہ لہر اپنا کام کرتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک انمول موتی۔ بالکل اسی طرح یہ جو پوری کائنات ہے یہ بھی اللہ کے انگنت پوشیدہ کرم اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو خیال ہے نا کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، یہ ہمارے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں بھی فرمایا گیا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی میری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہ سلائیڈ بہت دلچسپ ہے۔ شعر کا جو دوسرا مصرع ہے نا وہ انسان کی وفا اور اللہ کی وفا یعنی حرف وفا کا موازنہ کرتا ہے۔ انسان کی وفا تو اکثر شرطوں پر ہوتی ہے، کبھی ہے تو کبھی نہیں، لیکن اللہ کی وفا وہ تو افق پر ہمیشہ کے لیے لکھی ہوئی ہے، سب کے لیے، اور کبھی بدلتی نہیں۔ امیر مینائی نے کیا خوبصورت بات کہی اس حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل راز رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ انسان کو اگر ہمارا کوئی راز پتہ چل جائے تو وہ تو ہمیں رسوا کرنے کے موقع ڈھونڈتا ہے، لیکن اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور پھر بھی ہماری پردہ پوشی کرتا ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کی اس پوشیدہ مہربانی کے جواب میں انسان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اس شعر کا آغاز ہوتا ہے طلب سے۔ طلب کا مطلب صرف کچھ مانگنا نہیں ہوتا، یہ گہری پیاس ہے، ایک تڑپ، ایک روحانی جستجو ہے۔ تو یہ طلب کن لوگوں میں ہوتی ہے؟ شاعر کہتے ہیں اہل محبت میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس طلب کو، اس پیاس کو بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے عاشق ہیں، صوفی ہیں، اولیاء ہیں، اور اسی محبت کی شدت نے ان کے دلوں کو داغ داغ کر دیا ہے، یعنی زخمی کر دیا ہے۔ واصف علی واصف کا یہ قول اسی صوفیانہ کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیز سے جدائی موت جیسی ہوتی ہے، لیکن جس کی پسندیدہ چیز ہی موت سے آگے ہو اس کے لیے تو مرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی خدا سے اس دنیا میں جدائی کا درد اتنا زیادہ ہے کہ موت ایک وصال کا ذریعہ لگتی ہے۔ دوسرے مصرع میں ایک بہت گہرا سوال پوچھا گیا ہے کہ وہ کس کی ادا ہے، کس کا وہ انداز ہے جس نے پوری کائنات میں ایک حشر برپا کر رکھا ہے، ایک ہلچل مچا رکھی ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ وہ ادا ہے، تخلیق کا عمل، اللہ کا وہ حکم کن یعنی ہو جا۔ اسی ایک حکم سے یہ کائنات اپنی تمام تر آوازوں، حرکتوں اور زندگی کے ساتھ وجود میں آ گئی۔ تو یہ حشر کوئی تباہی نہیں بلکہ زندگی کا خوبصورت شور ہے۔ سیاروں کی گردش سے لے کر دل کی دھڑکن تک سب اسی ایک ادا کا کمال ہے۔ اور دیکھیں حفیظ جالندری نے بھی اسی بات کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے صرف ایک لفظ کن سے پوری دنیا بنا دی اور پھر کائنات کو ہا ہو کی گونج سے بھر دیا، یعنی یہ پوری کائنات اسی ایک تخلیقی حکم کا جواب ہے۔ آخر میں ذرا ان ادبی خوبیوں پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں جن کی وجہ سے حفیظ طائب کے یہ اشعار اتنے پر اثر ہیں۔ 2 بڑی خاص چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے صنعت تکرار۔ جب شاعر صدف صدف اور افق افق کہتے ہیں تو اس سے ایک وسعت کا احساس ہوتا ہے
کہ یہ مہربانی اور یہ وفا کسی ایک جگہ نہیں بلکہ ہر جگہ ہے۔ دوسری ہے صنعت استفہام، یعنی سوال پوچھنے کا انداز۔ شاعر کسکی کا سوال اس لیے نہیں پوچھ رہے کہ انہیں جواب نہیں معلوم، بلکہ وہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم خود سوچیں، غور کریں اور اس سچائی کو اپنے اندر محسوس کریں۔ تو ان دو اشعار سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کو زیادہ گہرائی سے دیکھنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کی چھپی ہوئی مہربانی کو تلاش کرنا چاہیے، اور ان بڑے بڑے تخلیقی اشعاروں کو پہچاننا چاہیے جو ہماری زندگی کو معنی دیتے ہیں۔ ہم بات کرنے والے ہیں حفیظ طائب کی مشہور حمد کے آخری شعر پر، جو 11ویں جماعت کے نصاب کا حصہ بھی ہے۔ یہ شعر صرف ایک شاعر کی ذاتی کیفیت نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ پوری کائنات کے بے چینی کو ایک سوال کے اندر بند کر دیتا ہے۔ آئیے مل کر اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ تو یہ شعر جو ہے یہ حمد کا مقطع ہے۔ مقطع یعنی وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی پوری بنیاد ایک سوال پر رکھی گئی ہے، ایک ایسا سوال جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دراصل شاعر یہاں پوچھ کیا رہا ہے؟ وہ یہ نہیں پوچھ رہا کہ میں کیوں بے چین ہوں، بلکہ وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو کائنات میں ہر طرف ایک تڑپ ہے، ایک بے قراری ہے، آخر یہ کس کے لیے ہے؟ یہ سوال ہمیں سیدھا خالق اور اس کی تخلیق کے رشتے پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اچھا، اس شعر کی اصل خوبصورتی اور اس کی طاقت جو ہے نا، وہ اس کے لفظوں میں چھپی ہے۔ تو شعر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے اہم الفاظ کے معنی جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلا لفظ ہے سوزاں۔ اب اس کا مطلب صرف آگ میں جلنا نہیں ہے، نہیں، یہاں بات ہو رہی ہے ایک روحانی بے چینی کی، ایک جذباتی آگ کی۔ یہ وہ تڑپ ہے، وہ بے قراری ہے جو کسی کی یاد میں دل کو لگ جاتی ہے۔ پھر آتا ہے لفظ طائب۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک تو یہ شاعر کا تخلص ہے، لیکن اس کا ایک اور بہت گہرا مطلب بھی ہے، توبہ کرنے والا۔ اس ایک لفظ سے شاعر نے شعر کو اپنی ذات سے بھی جوڑ دیا، اور ساتھ ہی ہر اس انسان سے بھی جو اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے۔ نفس نفس یعنی ہر سانس کے ساتھ ہر ایک لمحہ۔ یہ لفظ دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر بتا رہا ہے کہ یہ جو جلن ہے، یہ جو تڑپ ہے، یہ کوئی عارضی چیز نہیں ہے، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، اتنی ہی مستقل جتنا کہ ہمارا سانس لینا۔ اگلا لفظ ہے فرقت۔ فرقت کا مطلب ہوتا ہے جدائی۔ عام طور پر شاعری میں یہ محبوب سے دوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا کینوس بہت بڑا ہے۔ یہ وہ روحانی جدائی ہے جو کائنات کی ہر شے اپنے بنانے والے، اپنے خالق سے محسوس کرتی ہے۔ اور آخر میں ہے شعلۂ نوا۔ کیا کمال کی ترکیب ہے، یعنی آگ جیسی آواز۔ یہ ایک ایسی فریاد کی طرف اشارہ ہے جو شدید بے چینی اور تڑپ سے نکلتی ہے، بالکل ایک جلتے ہوئے شعلے کی طرح جو ایک جگہ ٹکتا ہی نہیں، ہر وقت لرزتا رہتا ہے۔ چلیں جی، اب جب الفاظ کے معنی واضح ہو گئے ہیں تو ان کو جوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں مصرے مل کر کیا تصویر بناتے ہیں۔ تو پہلا مصرع ہے سوزاں ہے کس کی یاد میں طائب نفس نفس۔ یہ ایک طرح سے شاعر کا ذاتی اعتراف ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں یعنی طائب ہر لمحہ، ہر سانس ایک یاد میں جل رہا ہوں۔ یہ براہ راست اللہ کی محبت اور اس کی یاد میں بے قرار رہنے کی کیفیت ہے۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے شاعر کی اپنی اندرونی حالت کی۔ وہ محسوس کر رہا ہے کہ خدا کے لیے جو اس کی تڑپ ہے وہ اتنی شدید اور اتنی مسلسل ہے کہ اب وہ اس کی زندگی سے الگ ہو ہی نہیں سکتی، وہ اس کی ذات کا حصہ بن چکی ہے۔ اور پھر آتا ہے دوسرا مصرع، فرقت میں کس کے شعلہ نوا ہے افق افق۔ یہاں شاعر ایک دم سے کیمرے کا اینگل بدل دیتا ہے۔ بات اب صرف طائب کی نہیں رہی، بلکہ افق افق کی ہو رہی ہے، یعنی ایک افق سے دوسرے افق تک، پوری کائنات کی۔ اور یہ کتنی کمال کی بات ہے کہ یہ شعلہ نوا، یہ آگ بھری فریاد صرف ایک انسان کے دل سے نہیں اٹھ رہی، بلکہ پوری کائنات سے اٹھ رہی ہے۔ شاعر ہمیں یہ بتا رہے ہے کہ صرف انسان ہی نہیں، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے خالق سے جدائی میں بے چین ہے اور اس سے ملنے کے لیے پکار رہا ہے۔ اچھا، تو صرف مطلب ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ شعر اتنا پاورفل ہے، اس کی ادبی خوبیاں بھی ہیں، وہ ٹیکنیکس جو شاعر نے استعمال کی ہیں جن سے اس کا اثر اور بھی گہرا ہو گیا ہے۔ اس شعر کو مزید طاقتور بنانے کے لیے 3 خاص صنعتیں استعمال ہوئی ہیں۔ پہلا تو ہے مقطع،
جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کر کے شعر پر اپنی مہر لگاتا ہے۔ پھر ہے صنعت تکرار، نفس نفس اور افق افق دہرانے سے کیفیت کی شدت اور وسعت دونوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور آخر میں صنعت استفہام، یعنی سوال پوچھ کر شاعر ہمیں بھی اس گہری سوچ میں اپنا شریک بنا لیتا ہے۔ تو آخر میں اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ شعر ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے؟ آئیے اس کے مرکزی خیال کو سمیٹتے ہیں۔ دیکھیں، اس شعر کا جو بنیادی پیغام ہے نا، وہ یہ ہے کہ خدا کی محبت اور اس سے ملنے کی تڑپ کوئی عام جذبہ نہیں ہے، یہ تو کائنات کی بنیاد میں شامل ہے، اس کے وجود میں گندا ہوا ہے۔ شاعر اپنے ذاتی تجربے سے شروع کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بے چینی، یہ لگن ہر مخلوق کے اندر موجود ہے، ہر چیز اپنے اصل، اپنے خالق کی طرف واپس جانا چاہتی ہے۔ اور اسی خیال کو مولانا ظفر علی خان نے بھی کیا خوب بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہر ایک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ مطلب کائنات کی ہر چیز ہر وقت اپنے خالق کی یاد میں مصروف ہے۔ تو یہ تجزیہ یہاں ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ شاعر کا تو کہنا ہے کہ یہ الہی بے چینی کائنات کی ہر شے میں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم شاعری سے باہر نکل کر دیکھیں، فطرت میں یا سائنس کی دنیا میں، تو کیا وہاں بھی ہمیں کسی اصل یا مرکز کی طرف کھنچنے کی مثالیں ملتی ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔